تعریف کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کرو جناب، ہم تمہارے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے اہل بیت کی تعریف کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کرو جناب، ہم تمہارے ساتھ مل کے ذکر حسین کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے رسالت کی بات کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کرو جناب، ہم مل کے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے کوئی کہے توحید کی بات کرنی ہے، ہم کہتے ہیں ملو ہمارے ساتھ، ہم توحید کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے کوئی کہے قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے کوئی کہے کہ ولیوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کہیں گے ہم تمہارے ساتھ مل کے ولیوں کا ذکر کریں گے۔ پتہ چلا قرآن کا ذکر آپ کو سنیوں کے ہاں ملے گا، اللہ کے نبی کا ذکر سنیوں کے ہاں ملے گا، اہل بیت کا ذکر سنیوں کے ہاں ملے گا، صحابہ کا ذکر سنیوں کے ہاں ملے گا، توحید آپ کو سنیوں کے ہاں ملے گی، رسالت آپ کو سنیوں کے ہاں ملے گی۔ کوئی سنی بلال کا ذکر کر رہا ہوگا، کوئی ابو ہریرہ کا، کوئی حسن کا، کوئی حسین کا۔ اس ہندوستان میں کسی نے اہل بیت کو لے لیا، کسی نے صحابہ کو لے لیا، کسی نے توحید کو لے لیا، کسی نے رسالت کو لے لیا۔ میرا اور تمہارا کتنا سچا عقیدہ ہے، ہم ہر ایک کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہم اگر فرض کرو اگر یہ ساتھ کی مسجد کا امام صاحب جوان آدمی ہے، میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ آپ کی مسجد میں توحید کا ایک بڑا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو میں بولوں گا کر لو۔ کوئی دوسرا آئے کہ یہاں اہل بیت کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میں بولوں گا کر لو۔ کوئی تیسرا آئے صحابہ کی بات کرنا چاہتے ہیں، میں بولوں گا کر لو۔ کوئی آئے کہ میلاد کرنا چاہتے ہیں، بولے گا کر لو۔ لیکن میں ان کے ہاں چلا جاؤں کہ میں نے حضور کی میلاد کی 2-4 باتیں کرنی ہیں، کہیں گے نہ مولانا، کمیٹی منع کرے گی۔ پتہ چلا ہر کمیٹی ایک بات کو لے کے بیٹھی ہے، ہر مولوی ایک بات کو لے کے بیٹھا ہے۔ اس ہندوستان میں صرف سنیوں کی مساجد ہیں جس میں توحید بھی بیان ہوتی ہے، رسالت بھی ہوتی ہے، صحابہ کا بھی بیان ہوتا ہے اور اہل بیت کا بھی بیان ہوتا ہے، اور آپ کو مزہ آ جاتا ہے۔ کتنا آپ کا ستھرا عقیدہ ہے، کتنا آپ کا صاف عقیدہ ہے، کتنا آپ کا پیارا عقیدہ ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے کہیں سوگ چھایا ہوتا ہے، ہمارے ہاں خوشی کا صبا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے کہیں تو خوشی کا سما ہوتا ہے، کہیں سوگ چھایا ہوتا ہے۔ اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم 12 ربیع الاول کے جلوس لے کے نکلتے تھے، اپنے استاد صاحب کی صدارت کے اندر فرمایا کرتے تھے میاں انہوں نے اپنے مدرسوں کے گیٹ بھی بند کر دیے ہیں، کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں، دروازے بھی بند کر دیے ہیں، تو آپ ان کے سامنے سے خاموشی سے گزر جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتھر ماریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 12 ربیع الاول کو پتھر مارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دل کھول کے مصطفیٰ کریم کی بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب صدیق کے یوم وصال کا دن آتا ہے تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی صدیق کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، بلکہ مجھے خادم صاحب نے یہ بات کہی، ہمارے خادم صاحب نے، کہ یہاں ایک شاہ صاحب ہیں، جو شاہ صاحب اس وقت بیٹھے ہیں ان میں سے نہیں، ایک شاہ صاحب ہمارے مقتدی ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یار یہ امام جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آتے ہیں تو 4-4 5-5 جمعے پڑھاتا ہے، اور جب علی کا دن آتا ہے تو ایک جمعہ پڑھاتا ہے۔ تو عزت کے ساتھ ان سے گزارش یہ ہے کہ جب علی کا دن آتا ہے تو وہ رمضان میں آتا ہے، علی کے موضوع پر رمضان میں ایک بات بولیں تو 70 کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھ نہیں لگی آپ کو؟ یار میں اگر رمضان میں علی کے اوپر ایک جمعہ پڑھاؤں تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 70 جمعوں کا ملے گا۔ اور صدیق جس مہینے میں اس دنیا سے گئے جمعہ پڑھاؤں 4 تو مجھے 4 کا ہی ثواب ملے گا۔ تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ میں علی کی ذات پر رمضان میں ایک جمعہ پڑھاتا ہوں، تو سن لو میرا ایک جمعہ علی کے لیے پڑھانا رمضان میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مولوی صاحب تو ایک ہی پڑھا لے، باقی 70 کا ثواب ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام اور عمر بن خطاب کا جب زمانہ آتا ہے تو پھر آپ عمر کی باتیں سنتے ہیں، عثمان ابن عفان کا زمانہ آتا ہے تو عثمان ابن عفان کی باتیں سنتے ہیں۔ تو قیامت کے دن قبر میں اگر ہوں گے، حشر میں ہوں گے، اللہ پوچھے گا تو عید والے ادھر آ جاؤ، ہم سارے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا رسالت والے ادھر آ جاؤ، ہم سارے اٹھ کے چلے جائیں گے، کچھ پیچھے پیچھے ہو جائیں گے۔
اللہ فرمائے گا دنیا میں جو نبی کو زندہ مانتے تھے ادھر آ جاؤ، ہم سب سے پہلی صف میں ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا جو صدیق کی بات کرتے تھے آگے آ جاؤ، ہم سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا جو شہیدوں کی بات کرتے تھے آ جاؤ، ہم سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا جو میرے غوث کی باتیں کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، امام مجدد الفسانی کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذکر کرتے تھے، اللہ فرمائے گا پیر مہر علی شاہ صاحب نے میرے نبی کی نبوت کے لیے بڑا کام کیا ہے، ان کی باتیں کرنے والے آگے آ جاؤ۔ ہم سب آگے چلے جائیں گے، کوئی اپنی توحید کو لے کے پیچھے ہو جائے گا، کوئی صحابہ کو لے کے پیچھے ہو جائے گا، کوئی اہل بیت کو لے کے پیچھا ہو جائے گا۔ کیوں کہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں، قرآن نبی سے جدا نہیں، نبی قرآن سے جدا نہیں، نبی خدا سے جدا نہیں، خدا نبی سے جدا نہیں، یہ سارے ایک ہی تو ہے، تم نے کیوں ان میں تفرقہ بازی ڈالی ہوئی ہے؟ اب بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کبھی سمجھ نہیں آئے گی، آئیے نہیں آئیے سمجھ۔ تو اس لیے میری مسجد میں اگر کوئی حسین کا ذکر کرنا چاہے تو ویلکم، سمجھ آ رہی ہے بات کی، اور اگر کوئی حسین کا ذکر کرنا چاہے تو ویلکم، اور اگر کوئی توحید کا ذکر کرنا چاہے تو کیا بولتے ہیں، آگے انگلش زیادہ نہیں آتی، موسٹ ویلکم، اس سے بڑھ کے اور ویلکم، آؤ بھائی ذکر کرو۔ اللہ بھی ہمارا ہے، نبی بھی ہمارا ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، قرآن بھی ہمارا ہے، اور اولیاء بھی ہمارے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے ہاں اللہ کی توحید ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، صحابہ سے عشق ہے، اور اہل بیت سے جو ہے وہ کیا ہے، عشق ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم علی والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، اور ہم صدیق اکبر والے بھی ہیں، ہم حسن والے بھی ہیں، اور ہم حسین والے بھی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، ابھی بڑا موسم چل رہا ہے، ٹی وی پہ بڑے سوال جواب ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جتنا ذکر حسین کا ہوتا ہے، ایمان سے بتاؤ اتنا ذکر حسن کا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، نہیں آپ بتاؤ نا ٹھنڈے دماغ سے، ابھی تو اسپیکر بند ہے نا، کوئی نہیں سن رہا، آپ ہی سن رہے ہیں۔ جتنا ذکر حسین کا ہوتا ہے اتنا حسن کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن ہم تو حسن کا ذکر کرتے ہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حسین کا ذکر کر کے تاریخ کے اندر زندہ رہنا چاہتے ہیں، تاریخ نے ان کو بلا دیا ہے۔ اگر وہ نبی کی آل کے ساتھ سچے ہوتے تو اتنا جلوس حسن کا بھی نکلتا۔ وہ یہی کہتے ہیں نا زہر دی گئی، تو یہ تھوڑی ہے کہ جس کے گلے پر خنجر چلا جائے ان کے تو بڑے بڑے جلوس نکالو، اور ان کے بڑے بھائی امام حسن ان کو بھی تو کچھ روایات میں زہر دیا گیا، وہاں تم کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ صحابہ کو لے کر اپنے مفاد نکال رہے ہیں، اور کچھ لوگ آل بیت کو لے کر اپنے مفاد نکال رہے ہیں، کچھ امام حسین کو لے کر اپنی باتیں کر رہے ہیں، خود زندہ ہونا چاہتے ہیں، تفرقہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب کو لینا، کسی کو پیچھے نہ چھوڑنا، ہر ایک کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صحابہ کا ذکر کر کے مفاد لینا نہیں چاہتے۔ سعودیہ ہمیں بلائے یا نہ بلائے، ہم صحابہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ایران میں ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ تو پتہ چلا کہ ہر مذہب کے پاس کوئی ایک ہے، ہو سکتا ہے کوئی مفاد ہو، ہمارا تو کوئی مفاد نہیں۔ ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، کیا کرنے والے ہیں؟ سلام پڑھنے والے ہیں۔ ان کا ایک ہی کام ہے نبی پہ سلام پڑھنا۔ میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ کا یار، ہم نے وہ کام لیا جو اللہ ہر وقت کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سلام بھیجتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر سلام بھیجو۔ تو میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، اگر آپ حسین سے محبت کرتے اور صدیق سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ حسن سے محبت کرتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، تو آپ کی محبت حسن کی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں، آپ کبھی نور کے معاملے میں، کبھی غیب کے معاملے میں، کبھی میلاد کے معاملے میں، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، پھر اسلام ہے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ ہم نبی پہ سلام بھی نہ پڑھیں، ہم قبر پہ جا کے فاتحہ بھی نہ پڑھیں، ہم کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ بھی نہ جائیں، ہم یا حسین بھی نہ بولیں، ہم صدیق کا ذکر بھی نہ کریں، پھر مجھے بتاؤ کہ دین ہے کیا ہے؟ وہ تم ہم کو بتا دو۔ تو پتہ چلا
کہ جو لوگ آپ کو جس چیز سے دور رکھنا چاہتے ہیں اصل میں مزہ اسی چیز میں ہے۔ میں جب گیا نا حضور کی لائبریری پر جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، وہاں عربی میں خوبصورت کر کے لکھا ہوا ہے اس جگہ کی زیارت کرنے کا کوئی اسلام کے اندر جواز نہیں ہے۔ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو آپ کو میں نے حدیثیں سنائی ہیں نا، دل مفتی ہوتا ہے، چلو یہ یہاں کے بڑے بڑے عربی اچھی بولتے ہیں، ان کے فتوے ہیں، ذرا میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ یہ جگہ مجھے کیا بولتی ہے، واقعی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم وہاں بیٹھ گئے نا اور سرکار کی پیدائش کا ہم نے تصور کیا تو دل نے کہا انہوں نے جو لکھ کے لگایا ہوا ہے یہ غلط ہے، اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ یہاں ہی ہے، سب کچھ یہاں ہی ہے۔ وہاں کوئی ہم سجدہ کرتے ہیں، وہاں ہم جا کے صرف بیٹھتے ہیں، برکت والی جگہ ہے۔ حضرت مریم جب آپ نے اس مقام میں تھی محراب میں تو زکریا علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے نا، تو آپ نے دیکھا کہ بے موسم پھل ہیں، تو حضرت مریم سے کہا انا لک ھذا، یہ انگور کا موسم نہیں، انگور کہاں سے آ گئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے آئے۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو رب مریم کو اس مقام میں بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے بڑھاپے میں وہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت زکریا کے دل میں یہ بات گزری کہ جو رب اس مقام میں بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو کیا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال میرے جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ ہمیں بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، تو زکریا علیہ السلام نے ادھر ہی حضرت مریم کے پاس کھڑے کھڑے یہ دعا کی، اے اللہ اگر بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل آ سکتا ہے تو زکریا کی گود میں بے موسمی اولاد بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تو یہاں آیا اور میری رحمت کی طرف تیری نظر گئی، ایک تو ویسے نبی ہے، میرا پیارا ہے، اور دوسرا مریم کی بھی تو نے بات کر دی، اب یہ خاندان ہی ایسا ہے، جا ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اب اگر آپ اگلی بات سمجھیں امام علی مقام کی، پھر ہم ادھر ہی آتے ہیں، تھوڑا جذباتی ہو گئے ہم، آپ نے اس سے ہٹ کر کیا کریں؟ کبھی سنتے ہیں بھائی سکھر میں جو ہے صحابہ کی گستاخی ہو گئی، کبھی ادھر ہو گئی، کبھی ادھر ہو گئی، کیا کریں؟ ابھی یہ مولوی ایسے ہی لڑتے رہیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ صحابہ کی گستاخیاں کرتے 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 کل ہمارے اوپر ایران کا دین مسلط ہو جائے گا، پھر ہم بھی طالبان کی طرح لڑیں گے اور 20 سال کے بعد جا کے کہیں ہمیں کیا ملے گی؟ فتح اور نصرت ملے گی۔ تو اس لیے ابھی سے ہمیں سمجھنا چاہیے، ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو صحابہ کرام کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے۔ تو اب پھر اس طرف آئے، امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو نبی پاک علیہ السلام اگر دعا کرتے کہ اے اللہ حسین کی شہادت نہیں ہونی چاہیے تو حسین کا اتنا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حسن کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے، حسین کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ حسین کو مارنے والے جو تھے نا، آدھی شہرت تو اللہ نے ان کے ذمہ ہی لگا دی کہ قیامت تک تم ہی یا حسین حسین لگا کے رکھو، قیامت تک وہیں سے نکلے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ اور دوسرا پھر ہم جیسے الحمدللہ مسلمان پکے، آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے، آپ کو کوئی شک ہے مسلمان ہونے پر؟ پکے مسلمان ہیں نا، پکے سچے مسلمان ہیں ہم جیسے مسلمان ہیں کہ امام حسین کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام بڑا آفاقی مذہب ہے، عظیم مذہب ہے اسلام۔ یہ بتائیں کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے قربانی چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے؟ قربانی بڑی ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ایسے ہی میری جگہ اگر آج آپ جو ہے نا وہ کوکم رانی صاحب کو بلاتے جلسے کے لیے تو آپ کو اتنی قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے ذرا بڑی دینی پڑتی، کیونکہ پہلے آپ بڑی قربانی دے چکے ہیں۔ یہی ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جب چیز بڑی ہوتی ہے تو قربانی بھی بڑی دینی پڑتی ہے۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا دین اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا پسندیدہ دین ہے کہ میرے دین کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ حسین سے بڑا اس وقت کوئی تھا نہیں تو اللہ نے بڑی چیز کے لیے بڑی قربانی قبول فرما لی۔ اگر اس وقت یعنی جس وقت امام حسین تھے، حسین سے بڑا کوئی نہیں تھا، جتنے بڑے صحابہ تھے سب چلے گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو اللہ کو اس وقت سن 61 ہجری کے اندر
جب یزید کی فوجیں دن دنا رہی تھیں اور گولیاں ہاتھ میں لیے، تیر ہاتھ میں لیے وہ رعونت سے زمین پر چل رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی سلطنت قائم کر لیں گے، دین کا جو بھی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اللہ نے کہا میرے حسین کے ہوتے ہوئے تم دین کا ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، دین کا ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو دین بڑا آفاقی مذہب ہے، اور اس وقت حسین سے بڑا کوئی نہیں تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا میرے بڑے دین کے لیے قربانی بھی بڑی ہونی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشخبری جبریل نے نبی پاک علیہ السلام کو دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ نے مانگی تو ابراہیم علیہ السلام لے کے آگے اور باندھ کے چھریاں بھی چلانے لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تو بچ گئے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسماعیل علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بچ گئے، ذبح نہیں ہوئے، اور اس کی جگہ جانور ذبح ہو گیا۔ تو یہاں حسین کو بھی بچ جانا چاہیے تھا، حسین کیوں قربان ہو گئے؟ تو پھر ہم کہتے ہیں اسماعیل اس لیے بچے کہ ان کی پشت سے میرے نبی نے آنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسماعیل اس لیے بچے کہ ان کی پشت سے نبی پاک نے آنا تھا، اور حسین کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی کہ اسلام کو بڑی قربانی کی ضرورت تھی، اور حسین کے بعد کسی بڑے نے نہیں آنا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے حسین کی قربانی کو قبول کیا کہ قیامت تک حسین سے بڑا کوئی نہیں آئے گا، فلہذا بڑا آدمی موجود ہے اور دین موجود ہے، آج ہم بڑے کی قربانی لے لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا بچ جانا یہ میرے نبی کی میلاد کا ذریعہ ہے، اور میرے نبی کے شہزادے کا دنیا سے چلے جانا میرے نبی کے دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ نہیں سمجھ لگی آپ کو؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا بچ جانا یہ میرے نبی کی میلاد کا ذریعہ ہے، اور حضرت حسین کا دنیا سے چلے جانا، قربانی کا قبول ہو جانا، یہ میرے نبی کے عظیم دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جہاں کوئی جا رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، وہاں اللہ قربانیاں اتنی نہیں لیتا، جہاں اللہ نے کسی کو باقی رکھنا ہو وہاں قربانی بھی باقی ہے۔ تو گویا کہ اللہ یہ چاہتا تھا حسین تم قربانی دے دو، مولا اگر میں قربانی دوں گا تو کیا باقی رہے گا؟ حسین میرے بندے تو قربانی دے دے، مولا اگر میں قربانی دوں گا تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے بدلے میں قیامت تک اذان میں تیرے نانا جان کا ذکر خیر کیا جائے گا، تو اپنا سر دے دے آج اسلام کے لیے۔ تو اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح تیرے نانا جان کا نام گونجتا رہے گا۔ اے اللہ تیرا نام بھی تو گونجے گا۔ تو جواب ہوگا حسین میں نے تو اپنی پہچان ہی اس لیے کرائی ہے کہ تیرے نانا جان کو پیدا کرنا مقصود تھا، اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اپنی پہچان بھی نہ کراتا۔ آج جو آپ اذان کی آواز سنتے ہیں نا، علی ولی اللہ، سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کون سنتا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ان کے گلے محلے میں، آپ بھی سنتے ہیں نا، ادھر چائے پینے جاؤ ہوٹل پہ تو چائے بھی نہیں پینے دیتے، اتنے زور زور سے چیختے ہیں، سن رہے ہیں نا؟ تو حسین کے سر کے بعد بھی اذان کا حلیہ بگڑ گیا، اور تم سوچو کہ حسین کا سر اللہ کی راہ میں قربان نہ ہوتا تو اذان پوری نے کیا ہو جانا تھا؟ چینج ہونا تھا، تبدیل ہو جانا تھا۔ یعنی کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ حسین کا سر لیا ہے تو اذان بچ گئی، اور اگر حسین کا سر نہ جاتا تو کسی اذان نے بچنا نہیں تھا۔ آج جو اذان کے اندر حضور کا نام گونج رہا ہے اس کے پیچھے امام حسین کی قربانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قربانی سے کیا کریں؟ ہم اس سے تعلیم حاصل کریں، اور جب ضرورت پڑے تو پھر اپنی مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی اسلام کے لیے پیش کریں۔ لیکن اتنی تقریر کے بعد میں وعدہ تو نہیں کرتا، مجھے یہ بتائیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہے؟ سارے ہیں۔ پھر بنانا میں نے نہیں ہے، آپ نے بنانا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو مجھ سمیت آپ بھی وعدہ نہیں لینا چاہتا، ایک جو ذہین بیٹا ہو اس کو کیا بنائیں؟ عالم بنائیں۔ کیوں؟ اگر ایک بیٹا عالم بن گیا نا تو آپ کے اور میرے مرنے کے بعد گھر میں حسین بھی ہوگا، گھر میں صدیق بھی ہوگا، گھر میں توحید بھی ہوگی، گھر میں رسالت بھی ہوگی،
گھر میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوگی، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اور میرے مرنے کے بعد کوئی ہمارے گھر آئے، ہمارا کوئی بچہ پڑھ رہا ہو سورہ ملک، پوچھنے والا پوچھے کس لیے پڑھ رہا ہے، تو وہ آگے سے بولے میرا نام لے، عبدالقادر صاحب مر گئے ہیں، ان کے لیے میرے والد تھے، ان کے لیے یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ اگر عالم نہیں ہوگا، اس کو بند کرے گا تو ہماری دعائیں بھی نہیں آئیں گے، اور عالم ہوگا تو کہے گا تو باہر ذرا بیٹھ جا، پہلے مجھے قرآن پڑھنے دے، یہ مغفرت کی دعا کرنا پورے قرآن میں بری ہوئی ہے، بعد میں تیرے سے میں بات کر لوں گا۔ اللہ کے بندو، اپنی قبروں کو آباد کرنے کے لیے ایک عالم ضرور بناؤ، اور اللہ نہ کرے کہ بڑھاپے کے اندر اگر ہمارے اوپر بڑی کوئی بیماری آ جائے، تو میں بتا رہا ہوں پینٹ شرٹ والوں نے ہمیں استنجا نہیں کرانا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کا بیٹا بیٹھا ہے نا، وہ بھی سن لے، پینٹ شرٹ والے استنجا نہیں کرائیں گے، اگر باپ کو استنجا کرائیں گے تو یہ پگڑی والے کرائیں گے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ یہ داڑھی والے کرائیں گے۔ اس لیے ایک بندے کو عالم بناؤ تاکہ وہ حسین حسین کرے، تاکہ وہ صدیق صدیق کرے، باقی جو دوسرے کاروبار کرنا چاہتے ہیں کریں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کا گھر، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ لوگ کہتے ہیں حکومت کی وجہ سے گئے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، تو میں کہتا ہوں تو ان کو تو اللہ نے جنت کی بادشاہی عطا کی تھی۔ کس کی بادشاہی؟ جنت کی۔ اب اس پر ختم کرتے ہیں ایک دو حدیثیں بیان کر کے۔ تھک تو نہیں گئے؟ وہ بھائی تھک کے جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، اور اس کے بعد وہ رو پڑی، پھر سرگوشی کی تو ہنس پڑی۔ تو جب حضور علیہ السلام چلے گئے تو اماں عائشہ نے پوچھا فاطمہ تو ہنسی کیوں اور فاطمہ تو روئی کیوں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ راز کی بات ہے، راز کی بات نہیں بتائی جاتی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فرض کرو میرے کو کوئی راز کی بات پتہ چل گئی تو میں حاجی صابر صاحب سے کہوں گا یہ بات ایسے ہو گئی ہے، آگے آپ نے نہیں بتانا۔ حاجی صاحب قاری الیاس صاحب سے کہیں گے یہ بات ایسے ہو گئی ہے، آگے آپ نے نہیں بتانا۔ قاری صاحب ملے حاجی حنیف صاحب سے، آپ نے آگے نہیں بتانا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ آگے نہیں بتانا۔ یہ کرتے کرتے سارے مقتدیوں کو پتہ چل گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ راز کی بات جو ہے نا وہ دل سے نہ نکالا کرو، ہونٹوں سے، کہ اپنے منہ سے تو راز کی بات نکال کے کسی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کسی کو نہیں بتانا۔ جس کی حفاظت تو نہیں کر سکا اس کی حفاظت اگلا بندہ کیا کرے گا؟ اس لیے راز کی بات سینے میں رکھا کریں۔ بس آپ کی جو راز کی بات ہو اس کا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ راز کی بات ہے، ورنہ کہہ سکتی تھی کہ عائشہ تم ام سلمہ کو نہ بتانا، تمہیں بتا رہی ہوں، لیکن نہیں، حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کون ہے آپ؟ تیری ماں ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی تو خالی میری ماں نہیں ہے، سارے مومنوں کی ماں ہے، تو خالی میری ماں نہیں ہے، لیکن یہ راز کی بات ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اماں عائشہ آئیں، کہنے لگی فاطمہ یہ بتا جب پہلی دفعہ سرگوشی کی روئی کیوں، دوسری دفعہ سرگوشی کی ہنسی کیوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اب راز نہیں رہا، پہلی دفعہ سرگوشی کی تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ کہتے ہیں نبی کو موت کی خبر نہیں، حضرت فاطمہ سے پوچھو موت کی خبر ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی پاک نے فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رو پڑی، میرے والد دنیا سے جا رہے ہیں۔ لیکن فاطمہ کو دیکھیے کہ اگر کسی کی بیٹی کو پتہ چل جائے کہ آپ کا باپ ابھی مرنے والا ہے تو وہ کیسے آؤ بکا کرتی ہے، لیکن یہ اہل بیت صبر کا گرانا ہے، اللہ نے صبر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آپ نے کان آگے کرو۔ حضرت فاطمہ نے کان آگے کیے اور میرے نبی کے وہ دندان مبارک، وہ ہونٹ مبارک جن سے قرآن ہمیں ملا ہے، جن سے رحمان ملا ہے، جن سے ہمیں کلمہ ملا ہے، یہ کلمہ آپ کو کس نے پڑھ کے سنایا؟ اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ کے نبی نے فاطمہ کے کان میں یہ سرگوشی کی فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بعد سب سے پہلے تو جنت میں آئے گی، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور سن لے جب تو جنت میں آئے گی ایک سیٹ ہے سرداری کی، اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دے گا۔ تو جس کی ماں جنت کی سردار، ان کو یزیدی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ماں ان کی جو ہے وہ سردار ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا کتنا دن ہو گئے ہیں حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ عرض کیا کہ میں کافی دن ہو گئے ہیں۔ فرمایا آج مغرب کی نماز میں جا حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ، میرے لیے بھی دعائے مغفرت کرا اور اپنے لیے بھی کرا۔ تو یہ کسی سے دعائے مغفرت کرنا یہ مومنین کا، صحابہ کا اور آل بیت کا طریقہ ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ چھوڑو، دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ آئے
نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کا جھرمٹ رہتا تھا، اپنی بات نہیں کہہ سکے، کیونکہ صحابہ کرام آداب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اگر سب سے بڑا مفتی منیر الرحمان صاحب بھی آ جائے تو آپ نے آ کے یہ ہزارے والوں نے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، قاری صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، لیکن وہاں جب پنجاب میں اور ادھر ہم اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو داڑھی والا بڑے سے بڑا مفتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قاری صاحب۔ نہیں وہ بڑا مفتی ہے۔ تو صحابہ کے آداب ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد بھی موقع نہیں ملا کہ حضور سے بات کر لیں، عشاء کی نماز بھی پڑھی اور پھر موقع نہیں ملا کہ حضور سے بات کر لیں۔ نبی پاک آگے آگے اور حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے، نبی پاک آگے آگے اور حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام ہر اپنے صحابی کے چلنے کے انداز کو بھی جانتے تھے۔ فرمایا حذیفہ تم ہو؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، صحابی نے یہ نہیں کہا مغفرت کی دعا کرائیں، یہ نہیں کہا، دل میں یہ بات ہے، کیونکہ صحابی کی ماں نے کہا تھا کہ جا کے نماز بھی پڑھو اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کراؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں تو اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ بڑا سے بڑا ولی ہو ہاں وہ بھی نہیں جانتا، یہ یاد رکھ لینا۔ نبیوں کے علاوہ ولیوں کو بھی دلوں کے حال کا پتہ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ اندازے کے مطابق بات کر دیں تو کر دیں، وگرنہ یہ خاصہ صرف نبیوں کا ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے حذیفہ آج نماز میں آیا ہے، اس کو بھیجا کس نے ہے، نبی علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے، اور جو بھیجنے والی ہے اس نے کیا کہہ کے بھیجا ہے حضور یہ بھی جانتے تھے۔ حذیفہ کافی دیر سے بول نہیں رہے، کیوں نہیں بول رہے حضور یہ بھی جانتے تھے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی نے اپنے اس صحابی کو بھی جنت دے دی اور ان کی ماں کو بھی جنت عطا فرما دی۔ اب یہاں تک ان کو بھی جنت مل گئی، ان کی ماں کو بھی جنت مل گئی۔ اب حضور نے اپنے گھر کی بات کی کہ تم نے تو جنت لے لی نا، تمہاری ماں نے بھی تم نے بھی، اب ہمارے گھر کی بھی بات سن لو۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور آج آیا ہے، اور میں نے اس فرشتے سے کہا اس سے پہلے کبھی تو زمین پر نہیں آیا، آج کیوں آیا ہے؟ تو یہ فرشتہ مجھے کہتا ہے آیا تو نہیں ہوں میں، بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے، آیا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، وگرنہ میں رہتا آسمان میں ہوں۔ فرمایا کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جا کر میرے محبوب سے کہیں یہ جو حسن ہے یہ جو حسین ہے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جن کی سلطنت جنت کی سرداری اس کا حضور کو خبر دینے کے لیے آسمان سے ملائکہ آئے، اور پھر لوگ یہ کہیں کہ معاذ اللہ یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتاؤ آپ میں سے کسی کو جسارت ہے کہ وہ یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہے؟ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا نظریہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایسے مولوی بھی ہیں جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، تو پتہ چلا مولوی کی بات نہیں ہوتی ہے، اصل بات ہوتی ہے قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے، وگرنہ طرح طرح کے مولوی بھی آج مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی سرداری کی خوشخبری دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جن کے نانا جان جنت کے مالک، جن کے نانا جان جنت کے مالک، اور ایسے مالک نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی بندہ کہ آپ جو چاہو کر لو اور آپ اس میں سے تھوڑا خرچ کر دیں، پھر بولے اتنا کیوں کیا ہے۔ دنیا کے لوگ یہ، اللہ نے جب جنت کا مالک بنایا نا، میرے آقا نے فرمایا صدیق تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنت کے ٹکٹ تقسیم فرمائے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ایک دو کو دے دو باقی کو چھوڑ دو۔ اللہ کریم ہے اور جنت اس کی بہت بڑی ہے، اور اس جنت کے مالک اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ نے یہ کائنات بنا کر اور یہ جنت بنا کر مصطفیٰ کو اختیار دے دیا کہ آپ جس طرح کہتے جائیں گے فیصلے اسی طرح کرتے جائیں گے ہم۔ آپ کہیں گے اس کو جنت چاہیے ہم جنت دے دیں گے، آپ کہیں گے اس کو یہ چاہیے ہم یہ، میں نہیں کہہ رہا، ہاں یہ بات ذہن میں رکھو۔ سورہ دحا کا ترجمہ پڑھ لو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب اتنا ہم آپ کو دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اتنا کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حبیب کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے نا اتنا دیں گے،
کہ راضی ہو جائے گا، میں نے اس وقت تک تجھ سے راضی کوئی نہیں ہونا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ تو حضور ہی کہہ سکتے ہیں جناب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور اللہ چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ، یعنی کہ سارا جہان چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو اب جن کے نانا جنت کے مالک ہیں، اور جن کی ماں جنت کی سردار ہیں، اور جناب والا جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اب یہ بتاؤ کہ عورت میں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ جانا ہے نا۔ تو قیامت کے دن کوئی عورت بھٹکی ہوئی آ گئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس، تو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میری فاطمہ کے پاس چلی جا، آج وہ جنت کی سردار ہے، تجھے داخل کرنا چاہے تو داخل کر لے گی۔ اور اگر کوئی بھٹکے ہوئے جوان آگے تو اللہ کے حبیب فرمائیں گے حسن کے پاس چلے جاؤ، حسین کے پاس، آج اختیار ان کے پاس ہیں، تو وہ چاہیں گے تو جنت میں داخل کر لیں گے۔ اے اللہ، کچھ پکی عمر کے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ صدیق کے پاس چلے جائیں، صدیق چاہیں تو ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ مولا اگر یہ سارے نہ داخل کریں تو پھر فرمایا میرے محبوب کے پاس آ جانا، کیونکہ صدیق کو صداقت کے ساتھ جلال بھی ہے، فاطمہ کی پاک بازی کے ساتھ جلال بھی ہے، عمر کی عدالت کے ساتھ جلال بھی ہے، حسین کی حسینیت اور اچھائی اور قربانی کے ساتھ جلال بھی ہے، لیکن میرا محبوب ایسا ہے کہ وہ جلال نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب کا دل نرم ہے، اور حضور کبھی بھی اپنی امت کو جہنم میں جانا پسند نہیں کریں گے، لیکن اس کو نہیں کریں گے جو کچھ نہ کچھ اس دنیا میں عمل کرے۔ تو جن کے نانا جان جنت کے مالک، خود جنت کے سردار، ماں جو ہے وہ جنت کی سردار، اور پھر آخری بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا علی سے، علی سن لو، دنیا سے جو بندہ جائے گا اس کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، میری اور تیری اور فاطمہ کی رشتہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب اگلی بات میں آپ کو سمجھا کے اجازت چاہتا ہوں، علی علی ہم جو کرتے ہیں وہ علی کی ذات کے حوالے سے نہیں کرتے، ہم جو صدیق صدیق کرتے ہیں وہ ہم صدیق کی ذات کے حوالے سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا، ہمیں یہ اچھے لگتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میری اور تیری رشتہ داری ختم نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ علی سے جو اللہ کے نبی کو محبت تھی وہ فاطمہ کی وجہ سے محبت تھی، اور فاطمہ سے محبت اس لیے تھی، فرمایا فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیٹیوں سے محبت کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ علی بھی حیدر قرار بنے ہیں تو فاطمہ کی وجہ سے بنے ہیں۔ آج حسنین کریمین کی اگر ذکر ہو رہا ہے تو وہ فاطمہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ سلسلہ نسب حسین سے علی کی طرف نہیں جاتا بلکہ حسین سے فاطمہ کی طرف جاتا ہے۔ کوئی لاکھ، کوئی ذاکر، کوئی مرزائی،